بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، ہر طرف سے بری خبریں ہیں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ مایوسی تو کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر غزہ والے ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں ان حالات میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں، جو تازہ تھوڑی سی تفصیلات ہیں، کچھ خبریں آئی ہیں، اور یمنی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ 3 ملکوں نے بمباری کی ہے آج ان پہ، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل۔ تو ہم لوگ کیا، ہمارے حالات اس طرح کے تو نہیں ہیں۔ غزہ میں تو یہ ہے کہ تمام جو مرد ہیں، جو لڑنے کے قابل ہیں، کچھ کرنے کے قابل ہیں، وہ پناہ گاہوں میں ہیں یا جنگ لڑ رہے ہیں، اور کپڑے کے خیموں میں خواتین ہیں یا بچے ہیں یا بڑے بوڑھے ہیں، بالکل جو کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، ان پہ بمباری کی گئی ہے، اور اس کی منظر کشی نہیں کی جا سکتی۔ جن صاحب نے مجھے فون کیا، ان کی اپنی حالت خراب تھی۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری۔ اور یہ کہا تھا، عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اس سے بڑا حادثے تو شاذ ہوا ہوگا کبھی عالم اسلام میں تاتاریوں کی الغار کے بعد۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا، یعنی ترکی پہ، تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ساری عمر وہ یقین پیدا کرتا رہے۔ ہم عجیب قوم ہیں، اقبال اور قائد اعظم کو سموچہ نکل گئے، ہاں جی۔ کوئی روتے رہتے ہیں، ہر وقت کوئی آدمی ٹیلی فون کرتا ہے، وہ گریہ کرتا ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ حالات جد و جہد سے ٹھیک ہوتے ہیں نا۔ حالات جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر رہنے سے، یہ چند آدمیوں کو ذمہ دار قرار دینے سے، یہ آدمی تو ہمارے ظاہر گناہوں کی سزا ہیں۔ ہم جو بے عمل لوگ ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں اور راحت اور تعیش چاہتے ہیں۔ راحت اور تعیش اس دنیا میں تو نہیں ہے۔ وہ جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، سور کی ہڈی کی مانند، یہ آپ سے منسوب ہے، سور کی ہڈی کی مانند یہ دنیا کوڑیوں کے ہاتھ میں۔ اور رسول اللہ نے عمر بھر شکوہ نہیں کیا۔ ہر پیغمبر نے کبھی نہ کبھی شکوہ کیا یا رنجیدہ ہوا، آخر انسان ہی تھے، یعنی پاکیزہ تو تھے ظاہر ہے۔ لیکن ایک بار آپ نے بھی کہا، غالب شاید شیب ابی طالب کا زمانہ ہوگا، جب بچوں نے چمڑا بھگو کے کھائے اور درختوں کے پتے تو کھائی اور کیا کچھ، اور بھوکے رہے اور بلبلاتے رہے 2.25 سال۔ تو فرمایا کہ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ دشمنوں کے، یعنی اللہ کے دشمنوں کے گھر جو ہیں وہ مال و دولت دنیا سے بھرے ہیں، مفہوم ہے اس کا جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور محمد اور آل محمد ایک ایک لقمے کو ترس گئے۔ اس پہ وہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ ہم تو ان کے گھر سونے کے اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، مگر ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ تو اس سے تو گزرنا پڑتا ہے، ابتلا سے تو گزرنا پڑتا ہے، اور سر اونچا کر کے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، سب جانتے ہیں، اور کتنے مشکل حالات ہیں، آج کچھ اس نے بیان بھی کیا، اور ہم نے اپنے گرامی قدر استاد سے سنا، اور بھی بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اللہ کو کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہاں اتنے آدمی ہیں، اتنے لوگ ہیں، مگر پگڈنڈیوں پہ سفر نہیں طے ہوتے، ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، اس پہ چلنا ہوتا ہے۔ عبد الرحمن الداخل تنہا، جب تختہ الٹ دیا گیا امویوں کا اور عباسی آ گئے، تو تنہا گیا تھا مراکش اور الجزائر، جسے مغرب عرب والے جسے مغرب کہتے ہیں، اور وہاں سے اس نے لشکر مہیا کیا، اور اسپین کو، ہسپانیہ پہ جا کے حکومت کی مدتوں اس نے، اس کی اولاد نے، یوسف بن تاشفین جو ہے وہ غزالی سے متاثر ہوا، ان لوگوں میں سے تھا، اور اس نے جب بالکل کمزور پڑ گئے تھے تو وہ لشکر لے کے داخل ہوا، اور 200-300 سال کے لیے، کم از کم 200 سال، 150-200 سال کے لیے مسلمانوں کا اقتدار دراز ہو گیا۔ بھائی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے۔ اخبار نویسوں میں ایسے ہیں نا، ہم تو رشک کرتے ہیں ان پہ، جنہوں نے مطلب اتنے برے حالات میں اتنا کڑوا سچ بولا ہے، اور مطلب زندگی داؤ پہ لگا کے ہی بولا ہے۔ اور لوگ بھی ہیں، یہ خواتین ہیں، ذرا دیکھیں،
رونے دھونے سے تھوڑے ہی ہوتا ہے۔ خبریں جناب جو ہیں بالکل مختصراً میں کوشش کروں گا عرض کر رہے ہیں کہ ایک آئینی عہدے پر براجمان شخصیت جو ہیں وہ ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یا تو ریورس کرو اپنا فیصلہ، یعنی سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی بجائے دے دو پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، جمعیت علماء اسلام کو اور دوسروں کو اور ایم کیو ایم کو، ورنہ ایمرجنسی ہے، ورنہ تم لوگ اپنے عہدوں سے فارغ ہو۔ ویسے تو مطلب بکھلاہٹ کا شکار ہیں، ظاہر ہے جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے، اور یہ بھی ہے سنا ہے کہ وہ صاحب جو غلط بیانی بہت کرتے ہیں وہاں جا کے کچھ کہتے ہیں۔ وہ ایک مرحوم وزیر داخلہ تھے، وہ اپنا وزیر اعظم سے کچھ کہتے تھے، صدر سے کچھ کہتے تھے، وہ اپنا آئی بی کے سربراہ نے پکڑ لیا اور جا کے ان کو وضاحت کی، اور پھر جنرل کہنے جب وکلاء کی تحریک چل رہی تھی اور تجویز یہ پیش کی گئی تھی کہ پل اڑا دیے جائیں، دریا کے پل، جب نواز شریف صاحب وہاں سے چلے تھے، تو پھر جنرل کیانی گئے رات کو نائٹ ویژن اپنا ہیلی کاپٹر لے کے، اور انہیں تسلی و تشفی دی، اور اتنے سہمے ہوئے تھے کہ بھائی اگر وہ آ گئے یہاں تو پھر کیا ہوگا حکومت کا تختہ الٹنے کے علاوہ، زرداری صاحب ججوں کی بحالی کے مسئلے پہ۔ تو انہوں نے کہا بحال کریں، ان کو مشورے دیا ڈاکٹر شعیب صدر نے بھی اور کیانی صاحب نے بھی، تو بھائی ایک آپ نے وعدہ کر رکھا ہے اور آئینی معاملہ ہے، تو ہمارا تو یہی مشورہ ہے کہ بحال کرے۔ انہوں نے کہا اس کے باوجود اگر وہ آگے بڑھتے رہے، حکومت کے ختم ہونے کا اتنا خوف تھا، بھوکے بہت ہوتے ہیں یہ اقتدار، اور بزدل بہت ہوتے ہیں اقتدار کے بھوکے اور دولت کے، مگر بہرحال وہ ہو گیا۔ وہ اسی طرح یہ صاحب کر رہے ہیں، چہرے سے تو بالکل فرشتہ لگتے ہیں، ہاں جی، اور شکل مومنہ کرتوت کافراں۔ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم تو اپنا معیشت ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، اور لا اینڈ آرڈر جوڈیشری کو آپ خود سنبھالیں۔ مگر مچھ کے آنسو بھی بہائے ہیں ڈان کے مطابق کہ بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ غریب آدمی تو کیا ہر کوئی پریشان ہے، مطلب آسودہ حال لوگ بھی پریشان ہیں۔ تو یہ کارخانے ہیں کس کے؟ یہ تو کوئی پوچھے اسمبلی میں، جو معلومات مہیا ہیں ان کے مطابق تو 44% تو شریف خاندان کے اور دوسرے نون لیگ کے لوگوں کے ہیں، اور 16% زرداری صاحب کے ہیں، اور کوئی 8% پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہیں۔ باقی چین کے تو 8% ہیں، قطر کے 7% ہیں، اور یہ جو فوج کے کاروباری ادارے ہیں ان کے 10% ہیں۔ تو 68% تو پیپلز پارٹی کے اور ان کے ہیں، نون لیگ کے۔ اور سیمنٹ کے کارخانے، یہ جو مافیاز ہیں زیادہ تر، سیمنٹ کے کارخانے بھی، شوگر کی ملیں بھی، شوگر سب سے زیادہ آمدن تو شوگر کی ایک سال کی آمدن سے، آج سے 30-35 سال پہلے کی اسٹڈی تھی، ایک سال کی آمدن سے ایک ٹیکسٹائل میں لگائی جا سکتی ہے، اور ٹیکسٹائل کو تو برباد کر دیا، وہ تو خیر الگ قصہ ہے۔ اور مری میں قیام کے دوران انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی انہوں نے کہا کہ نظر ثانی کریں، یہ ڈان کے مطابق۔ اور مری میں قیام کے دوران بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو خفیہ رکھی گئی ہیں، اور بہت پراسرار معاملات ہیں، لیکن تاریخ کوئی چیز راز تو نہیں رکھتی، اور پیپلز پارٹی تیار ہو گئی ہے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، بہرحال قاہرہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ایوان صدر میں مشاورت ہوئی ہے، پی ٹی آئی کا کوئی حق نہیں۔ پی ٹی آئی کا کیا حق ہے جی؟ اس ملک کے عوام کا کوئی حق نہیں ہے قاہرہ صاحب، حق آپ کا ہے، زرداری صاحب کا اور نواز شریف کا، اور حق ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ ہمارا کیا حق ہے؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ غزہ پر میں نے آپ سے عرض کیا، بمباری کی ہے بہت، لیکن عبد المالک حوثی نے، جو اب تو فوج بھی ان کے کمان میں ہے، جو انقلابی لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا ہمارا دوست اور دشمن کون ہے۔ دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ جو آج ستم ڈھایا تو حد ہی کر دی، کوئی اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی شیکسپیئر ہی ہو تو بیان کر سکتا ہے، کوئی دستویفسکی بیان کر سکتا۔ تو وہ اپنا یمن پہ بھی بمباری ہوئی، مگر اس نے کہا ہمیں پتہ چل گیا ہمارا دشمن کون ہے۔ وہ ڈٹے ہوئے ان حالات میں، ایک جنگ سے تباہ شدہ ملک،
اور مصر نے اور یمن نے راستہ دیا، اپنا فضائی راستہ دیا حملہ کرنے کے لیے. کوئی بات ہے؟ یعنی اگر صرف پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب اور مصر اسرائیل سے صرف اتنا کہہ دیں کہ بس بند کرو، اب ناقابل برداشت ہے. 56 اسلامی ممالک ہیں، ملائیشیا انڈونیشیا تک، اس کی کیا جرت ہے؟ اب وہ اردن سے راستہ مانگ رہا ہے اور سعودی عرب سے مذاکرات کر رہا ہے مدینہ منورہ تک سڑک بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بلکہ اس سے بھی آگے. مگر یہ ہوں گے تو اس کے نتیجے میں تباہ. اگر جس کسی نے بھی سورہ بقرہ پڑھی ہے اسے پتہ ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کا ذکر کیا ہے، اور آخر کو تو انہیں برباد ہونا ہے، اپنی سرحدوں سے باہر نکلیں گے. مگر جہاد اب فرض ہے ہر ایک پہ، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا تو مالی مدد ہی کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو دعا ہی کرے، ان کا درد تو محسوس کرے. مطلب یہ کیا لاتا لو، اتنی تاخیر کے ساتھ پاکستان نے احتجاج کیا ہے، ان کو فاشسٹ قرار دیا. یورپ اس سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا، امریکہ میں خود یہودیوں میں لوگوں نے اس کی مذمت اور مخالفت کی. کیا ہمارا حال ہو گیا ہے؟ تو اب تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. بنگلہ دیش میں جناب لوگوں نے سامنا کیا فوج کا، اور انہیں سمجھایا کہ واپس چلے جاؤ، اور وہ واپس چلے گئے. اور فوجی افسر، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اب چیف آرمی سٹاف کو خط لکھ چکے ہیں کہ ہم نے مادر وطن سے وفا کی قسم کھائی ہے. ہم نے حلف لیا تھا، ہر ایک کوئی فوجی حلف لیتا ہے، پاکستان میں بھی لیا جاتا ہے. تو انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو لکھا، میں یاد دلاتا ہوں، کل میں نے عرض کیا تھا، دہرا رہا ہوں لیکن یہ بات اہم ہے اور دہرانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہم عوام پہ گولی نہیں چلائیں گے، فوج اس لیے نہیں ہوتی. چمن میں دیکھیے جدوجہد کر کشمیریوں نے نتیجہ حاصل کیا نا، ان کا ہر مطالبہ مانا گیا نا، اور اب بالکل ہاتھ نہیں ڈالیں گے، یہ احتیاط کریں گے کشمیر میں. چمن میں بھی ہو گیا واقعہ، 9 مہینے کی جدوجہد کے بعد یہ انہوں نے مطالبہ منوا لیا، پاکستان کا شناختی کارڈ اور ادھر سے افغانستان کا شناختی کارڈ دکھا کے سرحد عبور کر. وہ سپن بلدک ہے دوسری طرف جانے کا ایک دفعہ موقع ملا، وہ منڈی ہے بہت بڑی گاڑیوں کی، اور کاروبار اسی راستے سے ہوتا ہے سارا بیشتر، یا ادھر سے ادھر خیبر سے ہوتا ہے، مگر وہ غالباً کچھ قریب پڑتا ہے، اور ان لوگوں کا تو روزگار ہی یہی ہے. مطالبہ انہوں نے منوا لیا. تو جناب گزارش یہ ہے کہ جدوجہد کریں گے تو نتیجہ نکلے گا، باتوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. وہ اس کی وفات پر، سر سید کی وفات پہ اکبر اللہ آبادی عمر بھر ان کی مخالفت کرتے رہے، اور ان کی وفات پہ کہا ہماری سب باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا. مت بھولو اس کو، فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں. چیف جسٹس صاحب کی ایک ذریعے کا دعویٰ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عالیہ نیلم محترمہ، عالیہ نیلم جسٹس محترمہ عالیہ نیلم ہائی کورٹ سے. تو اس میں ایک غیر متعلقہ صاحب آ گئے، کیسے آ گئے اس کی کوئی ذرائع وضاحت نہیں کرتے، اور انہوں نے دخل دینے کی کوشش کی گفتگو میں، تو انہیں ڈانٹا محترمہ عالیہ نیلم. دیکھیے وہ بھی تو مطلب ان پہ بھی تو کتنا دباؤ ڈالا گیا ہوگا، مگر انہوں نے کہا نہیں، ٹریبونل وہی رہیں گے. جب لوگ تہیہ کر لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو انہیں اللہ کی مدد تب پہنچتی ہے. وہ قرآن مجید میں ہے، تم پوچھتے ہو متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ قرآن مجید میں ہے غالباً کہ وہ جو تھے آروں سے چیر دیے گئے، اور کتنے انبیاء شہید کیے گئے، اور کن کن مشکلات سے گزرے. صبر کرنا سیکھو، صبر کرو اور جدوجہد کرو، اور کوئی راستہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جناب بڑا اہم انٹرویو دیا ہے اپنا سنڈے ٹائمز کو، اور کہا کہ ماشاء اللہ کے ماحول میں 8 فروری کو جس طرح لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ ایک انقلاب سے کم نہیں. انقلاب سے کم کیا مطلب؟ انقلاب ہی ہے، دیٹ از ریولوشن. اب ریولوشن جو ہے، ایران میں انقلاب آنے کے بعد بھی 3 سال تک کتنے مشکل تھے، پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی تھی بموں سے.
اور صدام نے حملہ کر دیا تھا. بعض لوگ صدام کو ہیرو سمجھتے ہیں. کیمیکل ویپنز استعمال کیے تھے، کیمیکل ویپنز، اور کردوں کو مارا کس بے دردی سے، اور کویت پہ حملہ کیا اور کس بے دردی سے مارا ان کو. آپ کو پتہ ہے وہ پورا کلمہ نہیں پڑھ سکا تھا. ہاں جی، اس وقت اسے خدا یاد آیا. اور کتنے مظالم اس نے کیے تھے. تو وہ اسٹیبل ہونے میں وقت لگتا ہے انقلاب کو. اور یہ تو سافٹ ریولوشن ہے، اس میں تو کوئی اس طرح کا خون خرابہ نہیں ہے اتنا. اللہ تعالی رحم کرے. کچھ لوگ تو گئے جان سے. اور کہا کہ ملک کو جس طرح چلایا جا رہا تھا اس سے تنگ آ کے اور چلایا جا رہا ہے، لوگ اس سے تنگ آ کے میری طرف متوجہ ہوئے. اور اگرچہ میں جیل میں ہوں، لوگ مجھ سے امید رکھتے ہیں. اور میں 7 فٹ 8 فٹ کی، یعنی ایک طرف سے چوڑائی اس کی 7 فٹ ہے اور لمبائی 8 فٹ ہے. ہاں جی، تو 6.25 فٹ کا آدمی ہے، 6 فٹ 2-3 انچ کا. ویسے وہ ان کی ساخت ایسی ہے جسم کی زیادہ لمبے لگتے ہیں. تو وہ اپنا اس میں نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ چل سکتا ہے آدمی. کہا خاندان کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا، کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا، ہر وقت نگرانی کی جاتی ہے، 24 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے، کیمرے ظاہر لگے ہوئے ہیں، اور تمام حقوق سے محروم. مگر ساتھ یہ کہا کہ میں مستقبل کی منصوبہ بندی میں لگا رہتا ہوں. دیکھیے یہ ہے، جب آپ رجوع کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں ذات باری تعالیٰ پہ، تو ایسی قوت وہ آپ کو عطا کرتا ہے. ایک بہت سینئر اخبار نویس نے کہا ہے، ذمہ دار معروف اخبار نویس نے، کہ ارشد شریف کا کیس کیوں نہیں ٹیک اپ کیا جا رہا. اور بڑا عجیب انکشاف انہوں نے کیا ہے. وہ تو یعنی ایسا صدمہ ہوا اس کو سن کر، حالانکہ پہلے بھی ذکر ہوتا رہا، شاید غور نہیں کیا تھا. ان کے ناخن نوچے گئے تھے، ناخن، جس پہ محترمہ مریم نواز نے اظہار اطمینان کیا تھا اور کہا تھا یہ مکافات عمل ہے، اس کے اعمال کا نتیجہ. ایک گردہ نکال لیا گیا تھا. اور جب سے نئے چیف جسٹس صاحب یہ آئے ہیں، اب تو ان کے جانے کا وقت آ گیا، ایک سماعت بھی نہیں ہوئی اس کیس کی. اور کتنی جلدی ہے اس کی نظر ثانی کی اپیل لگانے کی کہ یہ سیٹیں پہ پی ٹی آئی کو نہ دیجیے. کیسی بے تابی ہے اور کتنے پریشان ہیں اس کے لیے. لاہور سے جناب تحریک انصاف کے رہنما چودھری شبیر گجر اور خالد محمود کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور بلے پر نظر ثانی کی درخواست کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. 6 فروری سے پڑی ہوئی. اب آپ حساب لگا لیں کتنے دن سے گزر گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے اتفاق کر لیا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پی ٹی آئی پہ جو ایوان صدر میں مشاورت ہوئی ہے اس سے بھی واضح ہے، اور ذرائع کی اطلاع بھی ہے. پیپلز پارٹی نے اتفاق کر لیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے. انہیں پیشکش کیا کی گئی ہے کہ 2029 تک ہم حکومت کریں گے، اور 2029 کے بعد بلاول صاحب وزیر اعظم. آپ کو انہوں نے تو کہا پیپلز پارٹی کو، ظاہر ہے بلاول ہی وزیر اعظم ہوئے. ان کے تو ہاتھ کانپتے ہیں، تو پیالی نہیں اٹھا سکتے زرداری صاحب. وہ نہ فزیکل طاقت تو نہیں ہے، لیکن فیسینیشن فریبل تو ہے نا. ہاں جی، یہ یعنی جوڑ توڑ کی اور چالاکی کی دانائی نہیں ہے. چالاکی اور چیز ہے، دانائی وزڈم کوئی اور چیز ہے. دانا ہوتے تو ایسے بدنام نہ ہوتے. تو فی الحال تو وہ امریکہ میں ہیں بلاول صاحب، مستقبل کا یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں امریکیوں کے ساتھ مل کے. شاید سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا ہے، جنہوں نے غزہ کے لیے دھرنا دیا تھا، پارٹی نے بھی ان کی کوئی خاص مدد نہیں کی، تو انہوں نے کہا مجھے دھمکیاں دے رہے. کون؟ اسلام آباد کی انتظامیہ، پولیس اور حکومت کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنی کارکردگی بہتر بنائیں. اپنے کام سے کام رکھیں نہیں کہا، انہوں نے کہا اپنی کارکردگی بہتر بنائیں، اس پہ توجہ دیں. میں دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں، واقعی نہیں دھمکیوں سے ڈرنے والے. گاڑی تو چڑھا دی تھی ان پہ، اتنے مقدمات تو بنا ان پہ بھی، ان کے اہلیہ پہ بھی. اچھا، اسی اخبار نویس کے جس کا میں نے ذکر کیا ہے ابھی، ایک معروف اخبار نویس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنو کا سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. کال تو دی اس نے، میرے ذہن میں تو نہیں تھا کل تک کہ اس نے کال دی ہے، منظور پشتین نے.
اور ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے پی ٹی آئی پہ، اور عطا اللہ طاہر صاحب نے تو پریس کانفرنس پہ تو ان سے کچھ بھی جو چاہیں ان سے کہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جائے، خیر چھوڑیے، کچھ بھی ان سے کہلوایا جا سکتا ہے۔ یہ اقتدار کا نشہ ایسا ہے، ان کی انگلی میں کیا کرامت ہے، جس پہ اٹھتی ہے رقص کرتا ہے۔ بات یہ ہے، اور ایک شاعر نے کہا کہ متاع دین و ایمان لٹ گئی اللہ والوں کے، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی۔ یہ اقتدار ہے، اقتدار کی خواہش ہے۔ وہ ذمہ داری ڈالیں پی ٹی آئی پہ، پی ٹی آئی کا اسے کیا تعلق ہے؟ تمام شہری اس میں شریک تھے، اور منظور پشتین صاحب کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک دن میں 5000 اکاؤنٹ بن گئے تھے جب انہوں نے موومنٹ شروع کیا افغانستان میں، اور افغانستان کی پارلیمنٹ کے ارکان نے جب وہ پارلیمنٹ تھی، اب کی نہیں، امریکی جب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ٹوپیاں پہن لی تھی، جو ٹوپی انہوں نے اپنے لیے بنائی تھی۔ حقوق ہیں پشتونوں کے بجا، بالکل جمہوریت اسی کا نام ہے، اس کے لیے لڑیں، اٹھ کے کھڑے ہوں، ان کو بجلی کی رائلٹی ملنی چاہیے، اور صاحب رہے ان کو پیسے روکے ہوئے انہیں ملنے چاہیے۔ مگر یہ کیا ہے؟ فساد فی الارض کا کیا مطلب ہے؟ یہ نیم خواندہ لیڈر، اور ان کی نہیں صرف بات کرا، تقریباً سارے ہی نیم خواندہ۔ تو پیپلز پارٹی کو جی اگلی باری ملے گی، یہ طے پایا، سبحان اللہ۔ اچھا جی، فرینکفرٹ کا قصہ کچھ اور ہے۔ فرینکفرٹ کا قصہ یہ ہے کہ یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے، میں نے معلوم کیا ہے، اور ذمہ دار لوگوں سے معلوم کیا، کہ افغانیوں نے تو صرف درخواست دی، اور وہ چند آدمی تھے، باقی پاکستانی تھے، اور بہت تعداد میں تھے۔ یہ جو خبریں میں نے سنی ٹیلی ویژن سے، وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے آدمی نہیں تھے، ہزاروں آدمی تھے، اور وہ احتجاج بالکل اسی طرح کر رہے تھے اپنے حقوق کے لیے جیسے بنگلہ دیش کے لوگ کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں انڈیا کی اور راہ کی براہ راست موجودگی نہیں ہے، اور وہ اپنا ظاہر ہے۔ اور بنو، یعنی جو مرکزی نقطہ تھا وہ تھا کہ بنو میں کیا ہو رہا ہے۔ بنو میں دہشت گردوں نے ٹھکانے بنا لیے اور کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کمال ہے اس حکومت کا بھی اور اس اپوزیشن کا بھی۔ شفقت محمود صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں جناب پالیٹکس سے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ میسج دیا ہے کہ کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی پارٹی میں نہیں جا رہا، صحت اور وقت کا تقاضا ذرا اس پہ غور کیجیے، اور باقی عمر تحریر و تدریس میں صرف کروں گا۔ انہیں ساری عمر ہی تحریر و تدریس میں صرف کرنی چاہیے تھی۔ پالیٹکس میں یہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، وہ کیا ہے کہ جس کو بننا ہو جس کو دیوانہ یوں ہی دنیا کا تماشا نہ بنے، سوچ سمجھ کر دیوانہ بنے گا، ٹھیک یاد نہیں آ رہا۔ یہ ان کا کام یہی ہے، تعلیم و تدریس، مضمون لکھنا، ان کا کام پالیٹکس نہیں ہے۔ ریت پہ تھک گرا ہوں تو ہوا پوچھتی ہے، کیوں آئے تھے صحرا میں وحشت کے بغیر۔ دوسرا مصرع ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ یہ ہر آدمی کے بس کا بات نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ بڑا تنازع پیدا ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کیا پی ٹی آئی والوں نے کہ پختونخوا اسمبلی توڑ دیں گے۔ اسد کیسر صاحب نے انہیں فون کیا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا۔ ہاں، نئے الیکشن پہ بات ہوئی تھی اور اس پہ دونوں پارٹیوں کا اتفاق رہا ہے۔ یہ پہلے آئیڈیا مولانا فضل الرحمان کا تھا نئے الیکشن کا۔ پی ٹی آئی میں تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ہم ٹریبونل فیصلہ کر دیں، ہماری حکومت آ جائے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی سینیٹر عباس بپی صاحب پہ، میں تو انہیں بڑا دانا اور ذہین آدمی سمجھتا تھا کہ 107 سیٹیں ہماری ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور 2300 مل جائیں گی یہ خصوصی سیٹیں، اور فارم 45 پہ فیصلے ہوں گے تو 40 اور مل جائیں گی، اور ان 40 پہ 9 مزید سیٹیں ملیں گی خصوصی، کل 180 ہو جائیں گی۔ مریم کی وزارت اعلیٰ خطر میں، تو آپ کریں گے کیا 180 سیٹوں کے ساتھ حکومت لے کے؟ پہلے جو آپ کی تھن میجارٹی تھی اس پہ حکومت کر کے آپ نے کر لیا۔ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے حضور، ملک چلانے کا مسئلہ ہے۔ یہ کشیدگی جب تک ختم نہیں ہوگی اور 2/3 میجارٹی نہیں ہوگی اور بہت سی اور چیزیں طے نہیں ہوں گی، لایا عمل طے نہیں ہوگا، تیاری آپ کی خاک نہیں ہے حکومت میں جانے کی۔ آپ کو کیا جی بے چینی لگی ہوئی ہے؟ ان کو کرنے دینا حکومت، یہ تھک کے گریں گے، ابھی نہیں گریں گے تو کل نہیں تو پرسوں گریں گے۔
چند ہفتے میں نہیں تو چند مہینے میں گریں گے. وہ خواب دیکھتے رہیں. خواب دیکھنے پہ کیا پابندی ہے؟ خواب تو وہ سکندر اعظم کا باپ جو تھا وہ بھی دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا. وہ منصوبے اسی کے بنائے ہوئے تھے. عمل سکندر نے کیا. ایک دن وہ ایک اس میں اپنا شراب خانے میں اٹھا اور لڑکھڑایا اور گر پڑا. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے نے کہا، سکندر اعظم نے، یعنی کہ وہ جو آدمی ساری دنیا فتح کرنا چاہتا تھا آج ایک میز سے دوسری میز تک نہیں پہنچ سکا. وہ خواب دیکھنا کیا ہے؟ اگر اس کے لیے خواب تو دیکھنا ہوتا ہے اور بڑا خواب دیکھنا چاہیے، لیکن اگر عمل ہی کوئی نہیں ہے اور کوئی تیاری نہیں ہے. پچھلی دفعہ میں نے خان صاحب سے پوچھا تھا کسی دن، آپ کو اس کے اقتباسات سناؤں گا، کہ انٹرویو کیا تھا، کہ کیا تیاری تھی جی آپ کی؟ اسد عمر صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیا اور انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لے، کتنا وقت ضائع کر دیا. اور عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ آپ نے بلایا. ہاں جی، بڑے خوشگوار ماحول میں ویسے وہ ریکارڈ ہوا تھا انٹرویو، کبھی اس کے اقتباسات آپ کو سناؤں گا. اور کیا آپ کی تیاری تھی؟ آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا اور اب بھی آپ تیاری نہیں کر رہے. بھائی تیاری کریں، ملک کو اتنے بڑے بحران میں ہے اور آپ کو اقتدار کی سوچ رہی ہے. اقتدار جو ہے کانٹوں کا تاج ہے، پھولوں کا بستر نہیں ہے. عباس وپی صاحب قبلہ، یہ ٹیلی ویژن پہ اپنا جو ہے ٹاک شو کا کام نہیں ہے. اچھا، وہ اسد کیسر صاحب نے کہا نئے الیکشن کی تو بات ہوئی تھی دونوں پارٹیوں میں، ظاہر ہے صرف اتفاق، میرا خیال ہے کوئی غلط فہمی ہوگی، اور انہوں نے بھی تردید کر دی اور چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی تردید کر دی. میرا موقف ہے بالکل، میں ایک معمولی آدمی ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت فہم ہے، بالکل اتحاد نہیں کرنا چاہیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. یہ مولانا فضل الرحمان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو بھی نہیں ہوگا. وہ اپنا احتجاج کرتے رہیں، یہ اپنا احتجاج کرتے رہیں اور تعلقات خوشگوار رکھیں. اچھا ہے، تلخی ختم ہوگی. بہت ہی اچھا ہوا کہ اب بازاری زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی جاتی تھی. تو جناب ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، اگر صحیح ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، کہ جنرل حمید گل کے صاحبزادے نے دریائے راوی کے ساتھ ساتھ بہت سی زمین، وہ تو میں جتنی زمین بتائی گئی ہے تو میں تو سن کے حیرت زدہ ہی رہ گیا، اس پہ قبضہ کر رکھا. میرا یہ تو ذرائع کا دعویٰ ہے اور بڑے وثوق سے ہے، مگر میرا خیال ہے شاید غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. ان کے باپ بڑے نیک نام آدمی تھے، ان پہ کبھی کوئی الزام نہیں آیا، بدترین حالات میں بھی ان کا دامن صاف رہا. تو جیسے اعجاز الحق صاحب سے کہا تھا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ مالی معاملات میں ایک دیانتدار آدمی تھے، اور اب ان کی قبر پہ ایک آدمی قرآن مجید لے کے کھڑا ہوا اور حلف دیتا ہے کہ میں جیتا ہوا ہوں، اور آپ جا کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں. جناب حمید گل صاحب تو بہت نیک نام آدمی تھے ان معاملات میں، یعنی باقی ان کی بہت سی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو صاحبزادے کو کچھ خیال کرنا چاہیے اگر اس نے ایسا کیا ہے، اور باز آنا چاہیے. فرینکفرٹ کا قصہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا، اور کوئی بات اہم رہ تو نہیں گئی. ضروری چیزیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ سب آ جائیں. جی بہت بہت شکریہ. آج تو اتنا ہی ممکن تھا، بہت تفصیل کے ساتھ بات چیزوں پہ گفتگو کرنی چاہیے تھی، اور بہت سی خبریں اور تھیں جو میں نے نظر انداز کی، اس لیے کہ بس یہ ایک کام ایسا ہے مہینے میں 30 دن اور بعض اوقات دن میں 2 دفعہ آدمی اکتا جاتا ہے اس سے. لیکن کیا کریں. وہ اقبال کی ایک نظم ہے کہ ستاروں نے پوچھا کہ کب تک چلتے رہیں، تو پھر انہیں جواب ملا کہ کام اپنا ہے صبح شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا. چلنے والے کیا ہے، یعنی تباہ ہو گئے. جو لوگ رک جاتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، جو چلتے رہتے ہیں وہ منزل کو پہنچتے ہیں. تو کاوش تو جاری رہنی چاہیے، اور امید اور یقین کے. دیکھیے دعا وہ قبول ہوتی ہے جو یقین کے ساتھ کی جائے. جد و جہد وہ قبول ہو جائے، وہ بھی وہی قبول ہوگی جو اخلاص کے ساتھ کی جائے گی. یہ بالکل قرآن مجید میں واضح ہے. اور امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کی جائے گی. مایوسی کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ.